ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. امام بخاری نے آخر میں یہ باب باندھا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ابتدائی حدیث میں ابتدا کے اندر انما الاعمال بالنیات، محدثین یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں ہر وہ عمل جس کے اندر نیت خالص اخلاص ہو وہ عمل وزن رکھتا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں، اخلاص نہیں تو وہ عمل وزن نہیں رکھتا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ابتدا میں اساتذہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس لیے یہ حدیث ابتدا میں ذکر کی، معلمین، متعلمین، ہر قاری، ہر پڑھنے والے کو یہ سبق دینا ہے، یہ اسے بتانا ہے کہ اے عامل، اے کتاب پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اگر نیت خالص نہیں تو سب بیکار ہو جائے گا۔ ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، آخر کے اندر وزن اعمال کی حدیث کو ذکر کیا کہ عمل وہی وزن رکھے گا جس کے اندر نیت خالص ہے۔ ابتدا اور انتہا کی یہ مناسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ بنی آدم کے
افعال اقوال ان کا وزن ہوگا، تاکہ اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے، ظہور عدل و انصاف کا ہو جائے۔ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، میزان ترازو۔ آپ صرف میں پڑھتے ہیں میزان، میوزان، تو میزان بنا، موازین جمع میزان کی ہے۔ معتزلہ نے محض اس لیے انکار کیا وزن اعمال کا، کہا ایک تو اعمال ان کا دوبارہ موجود کرنا، وجود دینا یہ ممکن نہیں۔ میں بول رہا ہوں، خاموش ہوا، ختم، اب یہ واپس نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی عمل ہے، جو ہی عمل ختم ہوا فنا ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں، دوبارہ کیسے اس کو وجود دیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ تو اعراض کے قبیلے سے ہیں، یہ کوئی ایسی وزنی چیز تو نہیں، ظاہری چیز تو نہیں، خارجی چیز تو نہیں ہے کہ جناب اس کو ترازو میں رکھا جائے اور اس کو تولا جائے، تو اس کا پھر وزن کیا جانا یہ بھی صحیح نہیں وزن کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین تو بندوں کے اعمال کو پہلے ہی جانتا ہے، جب اللہ پہلے جانتا ہے تو وزن کرنا، ترازو رکھنا، بندوں کے اعمال کو دیکھنا کہ کتنا اس کی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے تو پہلے کا علم ہے، لہذا وزن اعمال یہ بیکار ہے، یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ محدثین نے کئی جواب دیے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن وہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ نامہ اعمال تو ساتھ آ رہے، نامہ اعمال تو اجسام کے قبیلے سے ہے نا، وہ ترازو میں پلے میں رکھا جائے گا، تو نامہ اعمال وہ ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس لیے اب پہلا اعتراض کا ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی وزن کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو کوئی ظاہری خارجی چیز نہیں ہے کہ اس کو جناب وزن میں ترازو میں رکھا جائے، اعمال ہیں، اقوال ہیں، تو کیسے رکھا جائے گا؟ تو علماء محدثین نے پھر اس کا جواب دیا، ہاں ہر چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مختلف آلات ہیں۔ دیکھو نا، آپ غلہ وغیرہ اس کی مقدار معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ترازو رکھتے ہیں، اور سونا چاندی جواہرات وغیرہ یہ چیزیں کرنے کے لیے کانٹا رکھا جاتا ہے، وہاں ترازو نہیں رکھا جاتا۔ چاند، سورج، ستاروں کی رفتار کو معلوم کرنے کے لیے ایک نیا آلہ ہے جس کو اسطرلاب کہا جاتا ہے۔ حرارت، برودت کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے مقیاس الحرارہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں وغیرہ، یہ موٹریں وغیرہ جتنی ہیں، ان سب کے اندر، گاڑیوں کے اندر بھی فی گھنٹہ رفتار معلوم کرنے کے لیے میٹر لگا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے مختلف آلات ہیں۔ عین ممکن ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی ایسا آلہ پیدا فرما دے جس سے اعمال کا وزن کیا جائے، اور یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کو تو اعمال کا پہلے علم ہے، لہذا وزن کرنے کا یا میزان قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال معلل بالاغراض نہیں، یعنی غرض و مقصد پایا جائے تو فعل کا فائدہ ہو، اگر وہ غرض نہ پائی جائے تو فعل بیکار ہو جائے۔
اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، اور اگر معلل بالاغراض مان بھی لیا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین کی میزان قائم کرنے سے کوئی ایسی حکمت ہو جس کو ہم نہیں جانتے، اور ہمارا حکمت اللہ کی حکمت کو نہ جاننا یہ اس بات کو لازم نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ فعل ہی عبث اور بیکار ہو جائے، بے فائدہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے معتزلہ کو ہمارے علماء نے یہ جواب دیا۔ پہلا باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین القسط، موازین میزان کی جمع۔ اب موازین، کئی موازین یعنی کئی میزان قائم کیے جائیں گے۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ میزان ایک ترازو ایک ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے؟ ایک ترازو ہوگا یا تو کئی ترازو ہوں گے۔ اب کئی ترازو ہوں گے، ہر عمل کے لیے ترازو ہوگا، علیحدہ علیحدہ ترازو ہوگا، یا ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو ہوگا، تو موازین صحیح ہے۔ تو یا یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگا، اور سب کے اعمال کا وزن اسی ایک ترازو پہ کیا جائے گا۔ اب یہ سوال کہ اتنے لوگ، اتنے اعمال، مختلف انواع کے، مختلف اقسام کے، مختلف طریقے کے اعمال ہیں، ان سب کو ایک ہی ترازو میں کیسے وزن کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا کے احوال ہیں۔ اب دنیا کے احوال اور وہ آخرت کے احوال، وہ آخرت کے احوال دنیا کے احوال کی کیفیت جیسے نہیں ہوتے، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط عدل۔ اب یہاں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین میزان ایک ہی ہو، اور اللہ رب العالمین نے موازین جمع کے لیے، تفخیم و تعظیم کے لیے ہو۔ جی میزان موازین کہا گیا تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے۔ جیسے دیکھو نا، یہ قرآن میں بھی آتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، ہر قوم کے پاس ایک رسول آیا، کہ سارے رسولوں کی تکذیب کیسے؟ تو یہ تعظیم کے لیے جمع آیا، تفخیم کے لیے آیا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اور کسی رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جمیع صفات پر ایمان لانا ہے۔ اگر رسول کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار، رسول کی ساری صفات کا انکار ہے، اور ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ صفت ہے موازین کی۔ اب یہاں بھی نحوی طور پہ کئی اعتراضات ہیں کہ موازین جمع ہے، قسط مفرد ہے، یہ اس کی صفت کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے قسط یہ مصدر ہے، اور مصدر آپ جانتے ہیں وہ کوئی تثنیہ جمع وغیرہ نہیں ہوتا، لہذا موازین القسط کہنا ٹھیک ہے۔ تو یا ذوات القسط، ذوات یہاں معذوف ہے تو ذوات القسط یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ مفعول لأجلہ ہی ہو، اور لیوم القیامہ یہ لام اجلیہ ہو۔ اب لام اجلیہ معنی یہ بن جائے گا، اور حساب یہاں مضاف ہے، لحساب یوم القیامہ،
ندع الموازین القسط یعنی لأجل القسط، انصاف کے لیے، لیوم القیامہ لحساب یوم القیامہ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَنُ، بنی آدم کے اعمال اور قول کا وزن ہوگا، ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ ایک وہ کافر کہ جو خالص کافر ہی ہے، اس کفر کے علاوہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی نیکی ہی نہیں، کوئی اچھائی بھی اس نے نہیں کی۔ ایک کافر کی کون سے اعمال یہی کہ کوئی کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر گیا، تو اچھائی تو ہے یہ، اس کی کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی اچھائی بھی نہیں۔ اور ایک وہ مومن کہ جو ایمان کی دولت اس کے پاس ہے اور اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی سیئہ اس کا ہے ہی نہیں، اور کثیر اس کی حسنات ہیں۔ یہ دو قسم کے علماء نے فرمایا، محدثین نے، قیامت کے دن ان کا میزان میں ان کا عمل نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص کافر ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور یہ خالص مومن ہے، یہ سیدھا جنت چلا جائے گا۔ جیسے کہ 70,000 کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ ایسے مقربین ہیں جو 70,000 ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت بھیج دے گا۔ ان کے اعمال میزان پہ، ترازو پہ نہیں رکھے جائیں گے، باقی سب لوگوں کے اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ کافروں کا بھی عمل جو ہے وہ بھی ترازو پہ رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جی جس کے موازین ہلکے ہو جائیں گے، پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، اعمال کم ہو جائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، تم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، قیامت کے دن خسارہ انہی کو ہے کہ جن کے اعمال کم ہو گئے، جو رسوا ہو گئے، جن کی نیکیاں نہیں ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَنُ، وقال مجاہد القسطاس القسطاس العدل بالرومیہ، رومی میں اس کا معنی عدل ہے، قسط، وَيُقَالُ القسط مصدر المقسط، مقسط مزید ہے، قسط مجرد ہے، زوائد کو ہٹا دو یعنی اس کا مجرد جو آئے گا وہ قسط آئے گا۔ اور قاسط عادل کو کہتے ہیں، مقسط عادل کو کہتے ہیں، اور قاسط جائر ظالم کو کہتے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اے جیسے دیکھو نا، حمزہ جو ہے باب افعال کا سلب کے لیے بھی آتا ہے، جی کس کے لیے؟ سلب کے لیے آتا ہے۔ تو سلب ظلم، سلب عین عدل ہے، سلب ظلم عین عدل ہے۔ تو مقسط کا معنی ہے عادل۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، احمد بن اشکاب نے بیان کیا، محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے، ابو زرع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ دیکھو نا، کلمتان، یہ خبر مقدم ہے، یہ آگے اس کے صفات آ رہے ہیں. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. مبتدا آخر میں آ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے نحو کے اندر پڑھا کہ کبھی کبھار خبر کو ذکر کر کے اس کے آگے صفات آتے ہیں، لمبا چلتا جاتا ہے. تو جب خبر آ گئی نا تو پھر شوق ہوتا ہے کہ یار مبتدا کیا آئے گا. تو مبتدا کیا ہے؟ شوق جتنی دیر ہوتی جائے گی شوق بڑھتا جائے گا، شوق بڑھتا جائے. کہ جو چیز مفت میں گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے نا آسانی سے، تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. کہ جو بڑی محنت سے، بڑی انتظار کے بعد ملے تو اس کا مزہ بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، لطف بھی زیادہ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پہ بڑا کرم کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو سننے والے، پڑھنے والے کا شوق بڑھتا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی اب مبتدا کیا آئے گی؟ تو آخر میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو کلمہ یہی پڑھا ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد. جی، اور یہ تو اتنا لمبا چوڑا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو کلام ہے، کلمہ تو نہیں. جیسے ہم کلمہ توحید، کلمہ شہادت کہتے ہیں نا، وہ کلمہ تو نہیں ہے، وہ تو کلام ہے. اسی طرح یہاں بھی کلمتان یہ کلام کے معنی میں ہے. آگے ہے حبیبتان. نحو میں یہ بھی آپ نے پڑھا، فعیل جب مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر مؤنث میں برابر ہوتے ہیں. مذکر مؤنث یعنی تانیث و تذکیر اس میں برابر ہوتی. تو کلمتان حبیبتان، یہ تا کیوں آئی؟ سمجھ آئی؟ تو کلمتان حبیبتان فعیل بمعنی مفعول کے ہے، اور اس کا موصوف بھی مذکور ہے. اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں. تو تانیث کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تانیث تذکیر میں برابر ہونا واجب نہیں، جائز ہے. واجب نہیں ہے، جائز ہے. یعنی مذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے، مؤنث بھی پڑھا جا سکتا ہے. سوال ہوگا، آپ کہیں گے جی پھر اگر دونوں جائز تھے تو حروف کم تھے نا، اس میں تا نہ ہوتی تو وہ بہتر تھا. تو حبیبتان کیوں آیا؟ حبیبتان آیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے خفیفتان ثقیلتان. ان کی مناسبت کے لیے وہاں تا ہے تو یہاں بھی تا لے آئے ہیں تاکہ ان کی بھی مناسبت ہو جائے. اور یہ تا تانیث کی نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ نقل کی ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف. کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان یعنی ان کا قائل اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. کہ اللہ کا محبوب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہونے کا معنی ہے ایصال الخیر. اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ اسے خیر پہنچاتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو خیر پہنچتا ہے. تو کلمتان حبیبتان، آگے فرمایا اللہ کے تو اسماء بہت سارے،
اللہ کے اسماء بہت سارے ہیں، ان میں رحمان کا ذکر آیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن فرمایا، تو ادھر رکھیں، الی الرحمن فرمایا، الی اللہ یا اور اللہ کے اسماء میں سے کسی اسم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کہہ کر اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی ہے نا، تو رحمان اور رحیم میں یہی فرق ہے نا، تو وہاں ہم یہی گفتگو کرتے ہیں کہ رحمان میں زیادتی معنی ہے، کبھی کم کے لحاظ سے، کبھی کیف کے لحاظ سے، کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے کافروں کے لیے بھی ہے، مومن اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کافر کو تو گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا، کافر تو ایک سانس بھی نہ لے لیتا، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، تو اس کے یعنی جن پر رحمت ہے مرحومین جو ہیں وہ کثیر ہیں، ان کی مقدار زیادہ ہے، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہے۔ اور اگر کیف کا لحاظ کیا جائے تو پھر معنی یوں بنے گا کہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتیں، اللہ بڑی نعمتیں دینے والا ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں اور آخرت کی تو ہیں ہی سب بڑی نعمتیں، آخرت کی تو ہیں ہی بڑی نعمتیں، تو مومنین کو اللہ رب العالمین دنیا کی بھی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے، چھوٹی نعمتوں کی تو پرواہ نہیں ہے، چھوٹی نعمتوں کی تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی ٹاپ ٹاٹ، یہ دنیا کے جناب یہ سارا کچھ یہ کوئی شے نہیں۔ وہ حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا نا تو جناب تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، چمڑے کی پرانی پیوند لگی ہوئی، زرہیں پہنی ہوئی ہیں، جسم سے لگی ہوئی ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، چہروں پہ نقاہت ہے، چل بھی ایسے رہے ہیں جیسے ایک کمزور اور انتہائی لاغر چلتا ہے۔ ان کی نقاہت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تیرے دین کے خدام ہیں، اللہ ان کی یہ حالت اور ان لوگوں کی، اشارہ کافروں کی طرف، وہ مزے کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب اگر یہ دنیا چاہیے تو یہ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دینا میرا کام۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اللہ پاک میری امت کو دنیا نہیں دین چاہیے۔ جی یہ آپ حضرات دین پڑھیں، اتنا عرصہ آپ دین ہی پڑھتے رہے ہیں، اور من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے ایصال خیر فرماتا ہے نا اسے دین دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو اللہ رب العالمین کافر کو بھی دے دیتا ہے، وہ تو کافر کے پاس بھی ہے، تو دنیا مل جانا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مزہ یہ ہے کہ دین مل جائے۔ حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن کہہ کر اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبانوں پہ بڑی ہلکے ہیں، الفاظ بھی کم ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، اور ادا کرنے میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کوئی اس میں مشکل بھی نہیں ہے۔ خفیفتان نہیں تو بڑی بڑی مشکل عبادات ہیں، شاقہ ہیں، جی بڑی شاقہ ہیں، ساغر رات کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، پھر جناب تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، ثواب تو ہے اس پر بڑا، لیکن کام بھی تھوڑا مشکل ہے، واقعی دشواری ہے، بندہ حج پہ جائے، جہاد پہ جائے، ثواب بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمل میں بھی تو تھوڑی مشکلات ہیں نا۔
فرمایا نا خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں تو شاید پھر ثواب بھی کم. فرمایا نا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو کے اندر جب قیامت کے دن رکھا جائے گا تو بڑے بھاری ہوں گے، ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا. وہ کیا کلمات ہیں. اب اتنا انتظار و خبر آیا، اب صفات آ گئیں، مبتدا کا انتظار ہے، اب آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ یہ صفات جلال میں سے سبحان اللہ و بحمدہ جمال میں سے آ گئی. تو مانا ہے پاکی بیان. دیکھو نا ہمارے صدر صاحب چودھری صاحب ہمارے کمرے کو جو ہے کہیں جی اس کو جو ہے نا کمرے کو بڑا اچھا بنانا ہے جی، وہ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو جناب رگڑائی کرائیں گے، صاف کرائیں گے. پہلے ہوتا ہے تخلیہ، پھر ہوتا ہے تحلیہ. یہی ہے نا تخلیہ، پھر ہوتا ہے تحلیہ. تخلیہ پہلے اس کے اونچ نیچ کو، اس کے داغوں کو صاف کیا جائے گا، سیٹل کر کے بالکل اسے صاف شفاف کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد نقش و نگار ہوں گے. یہی ہوگا سبحان اللہ. جب یہ کہا اللہ کی پاکی بیان، یعنی ہر عیب سے اللہ پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ پھر صفات کا اللہ رب العالمین کے لیے ثبوت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان لازم النصب ہے، فعل جہاں معذوف ہوتا ہے. اسبح اللہ، اسبح اللہ متلبسا بحمدہ. اللہ کی میں تسبیح کرتا ہوں، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، اس کے حمد کے ملابس و مصاحب ہو کر. اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی نا نیکی کرنے کی. وَبِحَمْدِهِ اللہ رب العالمین کی حمد کی جا رہی ہے، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے یہ عبادت کرنے کی. تو سبح اللہ متلبسا بحمدی لہو من اجل توفیقہ، اس کے توفیق دینے کی وجہ سے میں رب العالمین کی حمد بھی کرتا ہوں، اس کا مصاحب ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چاہیے یہ جو کلمات ہیں اللہ رب العالمین کا محبوب بنا دیتے ہیں، ان کا قائل اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. کم از کم چاہیے یہ کہ جتنا ہو سکے ان کلمات کا ورد ہونا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، تو ان کا بڑا اجر ہے. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن بڑا یہ وزن رکھیں گے ترازو پر، اور کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں. فرمایا مچھر کے پر برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وزن تو اس کا ہوگا جو مومن اعمال کرے گا، نیکیاں کرے گا، اور پھر اللہ کی تسبیح و تحمید کرے گا، اس کا وزن ہے. میرے عزیزو، آپ نے ابتدا سے درس نظامی کیا اور پھر دورہ حدیث شریف، احادیث نبویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پڑھے سنے، اور خصوصاً یہ کتاب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ امام بخاری کی یہ کتاب جسے جو آپ کے سامنے ہے، جس کا آج آپ ختم کر رہے ہیں، اس لیے تو فرمایا قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. اور بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے. امام بخاری انتہائی متقی تھے، پرہیزگار تھے،
ہمارے اکابرین کی خواہش یہی تھی کہ یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اللہ پاک اس کتاب کو نافع بنا دے، قیامت تک علماء آتے رہیں، اس کتاب کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ عمل کی کمی، اگر عمل نہ ہو تو اس علم کا کیا فائدہ؟ مزہ یہ ہے آپ عالم ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے پڑھا، آج آپ فارغ ہو گئے۔ پہلے آپ طالب علم تھے، اب طالب علم نہیں ہیں، اب عالم بن گئے ہیں۔ اب آپ کا مرحلہ ہے آگے سکھانے کا۔ آپ اپنے آپ کو تیار کریں دین کی خدمت کے لیے، اور جب آپ دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں گے، دیکھو نا، کوئی آدمی بھی جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، نیک کام کا جب ارادہ کرے گا تو اللہ رب العالمین خود ہی اس کی امداد فرماتا ہے۔ کبھی بھی دیکھ لو آپ، میں یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے دین پڑھنا ہے، دین پڑھانا ہے، اور سچا ارادہ کر لیں، جب آپ ارادہ کر لیں گے اللہ پاک اسباب خود مہیا فرمائے گا۔ اساتذہ بھی ہوں گے، طالب علم کے لیے اساتذہ بھی ہوں گے، مدرسہ بھی ہوگا، دیگر بھی جتنے اسباب کی ضرورت ہے اللہ پاک خود مہیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے فیوض سے مستفیض فرمائے، اور رب العالمین ان محدثین کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارے یہ کلاس جو کہ دور حدیث سے آج فارغ ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین انہیں دین کی خدمت کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ جیسے یہ حضرات مبارک کے لائق اور مستحق ہیں، ان کے گھر والے خصوصاً والدین بہت بڑی مبارک کے مستحق ہیں کہ آج ان کے بیٹے عالم ہو گئے ہیں۔ عالم صرف دنیا میں نہیں فائدہ، بلکہ کل قیامت کے دن بھی عالم اپنے والدین بلکہ اپنے خاندان تمام لوگوں کی بخشش کروائے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اس عالم کا یہ مقام ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، کہ عالم کا سونا وہ جو عالم باعمل ہے، جی عالم باعمل ہے، وہ عالم باعمل ظاہر عالم سارا دن پڑھاتا ہے، رات کو مطالعہ کرتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، وہ اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے سوتا ہے کہ میں سوؤں گا، آرام کروں گا تو پھر پڑھ سکوں گا، پڑھا سکوں گا۔ تو چونکہ اس کا یہ سونا ہی پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، اس وجہ سے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری آج کی اس محفل میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، خصوصاً ہماری شمس العلوم جامعہ رضویہ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ محترم المقام
جناب چودھری محمد حسین ورک صاحب کے صاحبزادے محترم المقام جناب چودھری ریحان احمد صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پر ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارے طلبہ کرام آج دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے معزز مہمانان گرامی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں۔ محترم جناب فاروق صاحب کے والد گرامی سے ملاقات ہوئی، باقی کن کے کون سے دوست آئے ہوئے ہیں، احباب آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بہت ہی معزز اور مقدس دن ہے ان طلبہ کرام کے لیے کہ جنہوں نے یہاں پر درس نظامی مکمل کیا اور اب ان کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داری پگڑی کی صورت میں ڈال دی جائے گی، اور اب یہ طلبہ کرام جو استاد اور طالب علم کا جو تعلق آپس میں ہوتا ہے، درمیان میں صرف ایک پٹی ہوتی ہے، ایک ڈیسک ہوتی ہے، اب یہ لوگ کراس کر کے ڈیسک کراس کر کے اس طرف آئیں گے اور یہ اساتذہ کرام کی لسٹ میں شمار ہوں گے۔ اس پر میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے جو فیض حاصل کیا ہے، اب اس کو انہوں نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ مت سوچیں کہ آپ لوگوں نے دور حدیث ختم کر دیا تو اب ذمہ داری ختم ہو گئی، اب در حقیقت ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اور یہ جو آج کی یہ دعوت ہے، میں بتاتا چلوں کہ یہ خالصتاً طلبہ کرام کی طرف سے ہوتی ہے۔ طلبہ کرام اپنے اساتذہ کے اعزاز میں یہ پارٹی دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس پر میں اپنی طرف سے اساتذہ کرام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ شمس العلوم جامعہ رضویہ کی طرف سے سال کے آخر میں جو دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے اور ایک پارٹی ہماری طرف سے مدرسے کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے ٹائم پر ہوگی۔ اور میں اس محفل کے توسل سے ہمیشہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب توصفی دامت برکاتہم القدسیہ یہ صرف استاد ہی نہیں ہیں بلکہ استاذ گر ہیں، اور الحمدللہ ان کا یہ اعزاز ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ اس وقت اپنے استاد کی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، جو کہ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اس منصب کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ اور اب میں یہ چاہوں گا کہ ان کے طلبہ جو ہیں وہ بھی یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب ہم کو بھی مدرس بننا ہے۔ باقی تو اور بہت ساری فیلڈ اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مگر جب تک آپ لوگ اپنے ذہنوں میں مدرس بننے کو نہیں رکھیں گے تو یوں سمجھ لیں درس نظامی پڑھنے کا 100% جو فائدہ ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا جیسے آپ کے استاد آپ کے سامنے موجود کہ اپنے استاد کی نگرانی میں بھی پڑھاتے رہے، اور استاد صاحب جو دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ان کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی انہوں نے ان کی اس سیٹ کا حق ادا کیا، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ان کا شکریہ صرف زبانوں سے یا کچھ تحفے تحائف دے کر یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ صرف ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے۔ قبلہ استاد گرامی سے میں نے جب پوچھا کہ آپ کو کون سی کتاب چاہیے جو ہم تحفے میں پیش کریں، تو افسوس یہ کہ وہ کتاب اس وقت کراچی میں اویلیبل نہیں ہے، میں نے لاہور میں آرڈر کر دیا ہے، وہ جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہے بہت بڑی ضخیم، تو اتفاق ایسا کہ اس میں سے کچھ کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ لاہور سے چھپ رہی ہے، یہ جیسے بھی انشاءاللہ آئے گی، ہو سکتا ہے سالانہ پروگرام سے پہلے آ جائے، انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کر دیے گی۔ وہ میرے اوپر آپ کا ادھار ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو تحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ میں نے اس لیے آج اعلان کر دیا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پچھلے سال تو تحفہ پیش کیا تھا اس سال تحفہ نہیں دیا، تو وہ آن لائن ہے، جب وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیا جائے گا، وہ ہمارے اوپر ادھار ہے آپ کا۔ اب بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ طلبہ کرام کی دستار بندی بھی ہو اور ان کو اسناد بھی دی جائیں۔ اب میں کوئی ساتھی سے کہوں گا ذرا ہاتھ بھی اٹھا کے جائے۔ جی بالکل یہ بہتر ہے، یہ عدیل ساتھی جنہوں نے درس تجوید بھی یہاں پر پڑھی، درس نظامی مکمل یہاں پر پڑھا، محترم جناب محمد فاروق اور ملازم حسین صاحب، سارے اساتذہ سے گزارش ہے ذرا میں نے لگا دیا استاد سلام
دوسرے ساتھی تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا عبداللہ کاکی ولد غلام صدیق صاحب. تصویریں کھینچ لیں. پیچھے والا بند کر دو، پیچھے والا بند کر دو. تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا محمد ذاکر ولد میر سید صاحب. ان کا تعلق مانسیرا سے ہے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا محمد بلال صاحب ولد محمد شریف لودھرا سے تعلق ہے. تیاری اللہ شاپ پر ایک دو کھینچ کے شکل اللہ شاپ پر بہت کھینچ سناتا پکڑے بھی اساتذہ کرام کو جن لوگوں نے ہار وغیرہ ڈالے وہ ڈالے تاکہ پھر بعد میں فوٹوگرافی بنا کرنا ہے. نہیں یہ اصل ہار ہے. شمس العلوم جامعہ عربیہ کی ہماری شاخ جو کہ جے بلاک میں حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری کبیر احمد صاحب المہربی دامت برکات القدسیہ کی زیر نگرانی وہاں پر بہت زبردست اور عرصہ دراز سے خدمات سر انجام دے رہی ہے. میرا اندازے کے مطابق 160 سے زیادہ طلبہ کرام قبلہ استاد صاحب سے 200 ڈبل سینچری ہونے والی استاد صاحب کی ڈبل سینچری ہو چکی کہ جن کو انہوں نے حفظ کروایا ہے. اور اس ڈبل سینچری کی بھی خاصیت یہ کہ میں بھی وہیں سے حافظ بنا ہوں. تو اس دفعہ شمس العلوم جامعہ عربیہ کی اس برانچ کی جو دستار بندی ہے وہ انشاءاللہ 14 فروری کو ہوگی. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے. 14 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء صبح مسجد میں 10 طلبہ کرام کی دستار بندی ہوگی اور وہاں پر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب کا ہوگا. تمام احباب کو اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. پھر بھی آپ کو قبلہ استاذی گرامی بذات خود جن احباب کو دعوت دیں گے وہ بھی انشاءاللہ دعوت ہوگی، مگر انشاءاللہ میری طرف سے بھی آپ کو دعوت ہوگی کہ آپ نے ضرور تشریف لانا ہے. پہلے ساتھیوں نے تھوڑی فوٹو ہونا تھا. یہ 4 ساتھی آگے آگے بیٹھے بھائی، جتنے بھی آپ 4 ساتھی آگے آگے بیٹھے. ذاکر کہاں ہے؟ مولانا ذاکر میں بھی آ جاؤں گا پہلے یہ تو ہوتا پیچھو ویڈیو بنا پیچھو نہیں دیتے جی. یہ فل سب آنے چاہیے ساتھ کرام صاحب.
آپ دستار والوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأحبائنا ولأقربائنا ولجوارنا ولمن له حق علينا فاغفر لنا فإنك خير الغافرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللہ پاک اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقات کے وسیلہ سے یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرما. اللہ پاک میں نے اپنی اس ناقص سوچ و سمجھ کے مطابق یا رب العالمین جو تو نے مجھے یہ علم عطا کیا اللہ پاک تیرے اس دیے ہوئے علم کے صدقے اس علم کے ذریعے اللہ پاک میں نے ان طالب علموں کو جو کچھ پڑھایا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اللہ پاک میرا پڑھانا اور ان متعلمین ان طالب علموں کا پڑھنا قبول و مقبول فرما. یا رب العالمین ان پڑھنے والے جتنے بھی متعلمین ہیں خصوصاً ہمارے اس ادارے کے اندر جتنے بھی درجہ حفظ سے لے کر دورہ حدیث تک تمام متعلمین کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اس ختم بخاری کی عظیم اور بابرکت محفل کے صدقے ہم سب کے اساتذہ کرام اور خصوصاً میرے اساتذہ کرام جتنے بھی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما. جن اساتذہ کرام کے فیض سے یا رب العالمین آج ہم علماء بنے ہوئے ہیں مفتی بنے ہوئے ہیں مدرس بنے ہوئے ہیں اللہ پاک جو کچھ بھی ہیں ان علماء کرام کے وسیلہ سے اساتذہ کرام کے وسیلہ سے ہوا ہے. اللہ پاک ان تمام جو کچھ بھی پڑھا گیا پڑھایا گیا یا اللہ جو بھی تدریسی امور انجام دیے گئے ان تمام اشیاء کا ثواب میرے اساتذہ کرام کو عطا فرما. یا رب العالمین خصوصاً ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی اور بانی شمس العلوم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب اور بانی شمس العلوم حضرت قبلہ جناب چودھری محمد حسین برک صاحب مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب بنجالوی اور دیگر اساتذہ کرام اور ہمارے ادارے کے معاونین جتنے بھی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مولا کائنات سب کے درجات بلند فرما. اللہ پاک ہم سب کے آباء و اجداد امہات رشتہ دار عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جتنے احباب فوت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے ادارے کے جملہ معاونین کو یا اللہ ان کی خصوصی نصرت و مدد فرما. اللہ پاک ان کے دین دنیا کے اندر برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. خصوصاً ہمارے ادارے کے اس وقت جو انتظامیہ ہے جناب چودھری ریحان صاحب اور ان کی سرپرستی میں دیگر جو ان کے معاونین ہیں
اللہ پاک ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، صحت و سلامتی میں برکتیں عطا فرما، اللہ پاک دین دنیا کے اندر فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، اللہ پاک ان حضرات کو اس ادارے کی تادیر خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اور اس خدمت کے دوران جو بھی مشکلات آئیں یا رب العالمین اپنا فضل و کرم فرما کر اللہ پاک ان مشکلات کو دور فرما دے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ جو کچھ اس بابرکت محفل کے اندر کیا گیا، جو کچھ پڑھایا گیا، جو کچھ بھی اہتمام کیا گیا، ان تمام اشیاء کا ثواب خصوص بالخصوص حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت امام بخاری کو عطا فرما، دیگر جتنے بھی محدثین، ائمہ دین، فقہاء، علماء، مشائخ، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اللہ پاک ہر ایک کو فضل ثواب عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے ادارے کے یہ متعلمین جو آج علماء بن گئے ہیں، مولا کائنات جو آج فارغ التحصیل ہوئے ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے مولا ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے والدین ان کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کے اہل خانہ کی عیسائی کو قبول و مقبول فرما، اللہ پاک ان علماء کو دین کی خدمت کی صحیح توفیق و ہمت عطا فرما، اللہ پاک ان کے لیے بھی دین کی خدمت کے لیے اسباب مہیا فرما، ہر قسم کے آنے والی بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما۔ بِبَرْكَةِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے ادارے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اساتذہ کرام جہاں تشریف لائے ہیں یا رب العالمین ان تمام اساتذہ کرام کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا تم خود ہی اجر عظیم عطا فرما، اللہ پاک دین دنیا کی ہر مشکل کو دور فرما دے، دین دنیا کی ہر آسانی میسر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔